باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بیان میں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کانوں کے آدھے تک لمبے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 6069۔ سامعین، اب اس حدیث سے جو فائدہ ثابت ہوتا ہے وہ سماعت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی ثابت شدہ مختلف کیفیات مختلف حالتوں پر محمول ہیں، واللہ اعلم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے پانی لے کر غسل کرتے تھے اور آپ کے بال جمہ سے زیادہ اور وفرہ سے کم تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1755 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 4187۔ سامعین، اب اس حدیث سے جو فائدہ ثابت ہو رہا ہے وہ سماعت کریں۔ کندھوں تک پہنچے ہوئے سر کے بالوں یعنی زلف کو عربی زبان میں جمہ کہتے ہیں، اور جمہ سے کم کانوں کی لو سے ذرا نیچے بالوں کو وفرہ کہتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی آپ کے کندھے چوڑے تھے اور آپ کے سر کے بال آپ کے کانوں کی لو کو چھوتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3551 اور صحیح مسلم حدیث رقم 2337۔ قتادہ تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ کے بال نہ تو بہت زیادہ گھنگرالے تھے اور نہ بہت سیدھے اکڑے ہوئے تھے، آپ کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 5905۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کانوں کے نصف تک تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 4185۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو پیشانی پر لٹکایا کرتے تھے اور مشرکین اپنے بالوں میں مانگ نکالتے تھے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے بال لٹکاتے اور جس مسئلے میں کوئی خاص حکم موجود نہ ہوتا تو رسول اللہ اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مانگ نکالنی شروع کر دی۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3558 اور 3944۔ سامعین، اب اس حدیث سے جو مسئلے ثابت ہوتے ہیں وہ سماعت کریں۔ پہلا، مانگ نکالے بغیر بال لٹکانے کے مقابلے میں مانگ نکالنا مسنون و مستحب ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث رقم 4179 سے ثابت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے سر کے بالوں کے درمیان سے مانگ نکالتی تھیں۔ تیسرا، ٹیڑھی مانگ نکالنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، لہذا ٹیڑھی مانگ سے کلیتاً بچنا چاہیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ ہو اور کفار و مشرکین کی موافقت اور مشابہت بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 4031۔